السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی اتباع نہ کیجیے، شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر تو وہ حکم دیتا ہے اپنے پیرووں کو بے حیائی کا اور ہر برے کام کا، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے رستے پر نہیں چلتے، شیطان کے طریقے پر نہیں چلتے۔ اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان تو حکم دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو بے حیائی کا اور ہر برے کام کا۔ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ بے حیائی، بے شرمی پھیلاتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، برے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے تو انسان کو اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی بچ نہ سکتا۔ ہاں، سچی بات ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کی رحمت ہوا کرتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ بندہ نہیں کرتا، بندے سے کروایا جاتا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، توفیق دیتا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جو اس کے گھر کی طرف چلتا ہے رب قدم قدم پہ پاک کرتا ہے۔ ہاں، انسان اپنے یہ آزاد ہوتا ہے، رب اسے پاک کر، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، حالانکہ ان کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ انسان وضو کرتا ہے، اس کا دل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، یہ سر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو آدمی اس کی عبادت کی نیت سے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے چہرے سے غبار دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کا غبار دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں خالق و مالک ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں شیطان کا پیروکار نہ بنانا، وہ تو دشمن ہے، وہ ہمیں بے حیائی اور برائی کی طرف لے جائے گا، ہماری نعمت ایمان کو چھین جائے گا۔ اے خالق
اے مالک تو اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے ہم پر اپنی نظر کرم رکھ لے، جب تیری نظر ہوگی تو انشاءاللہ ہم سیدھے رستے پر ہی چلیں گے۔ چلیں۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھا کرو، وہ فقط اس لیے کہ سرکشی کی دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ جہنمی بن جائیں۔ شیطان دشمن ہے، تم دشمن سمجھو، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتنا آگاہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا، یہ بدی کی طرف لے جائے گا، یہ جہنم کی طرف لے جائے گا، تمہیں آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں تو رحمان اللہ جل جلالہ کے ارشادات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی پیروکاری سے، اس کی اتباع سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ذوالجلال میں جاتا ہے اور اس کی نظر رحمت میں ہوتا ہے، وہ سدا بہاروں میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتا ہے۔ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اور ندا دی انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پر وسوسہ اندوزی کی، ان کو وسوسے میں مبتلا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی کہ ان کے رب نے کیا فرمایا، کیا منع نہیں کیا تھا میں نے تمہیں اس شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس درخت کو نہ کھانا، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جس شیطان نے ہمارے ابا کے ساتھ دشمنی کی ہے وہ ہم سے کیا ہمدردی کرے گا؟ جس نے ہمارے بڑوں کو جنت سے نکلانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں کیا خاک جنت میں داخل کرے گا؟ وہ ہمیں اور جہنم سے زیادہ نکالے گا۔ اس لیے اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کے طریقے پر نہیں چلتے، وہ طریقہ سراسر ہلاکت کا طریقہ ہے، بربادی کا طریقہ ہے، محرومی کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت اور لطف و کرم کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ارشادات پر اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے۔ کفار پر شیطان مسلط ہیں اور وہ کفار کو اسلام کے خلاف اکساتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ ہم نے مسلط کر دیا ہے شیطانوں کو کفار پر، وہ انہیں اسلام کے خلاف ہر وقت اکساتے رہتے ہیں۔ یہ کافر جو ہیں اسلام کے خلاف باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کے خلاف نازیبا حرکات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیاطین انہیں اکساتے رہتے ہیں۔ ایک شیطان نہیں، 20 شیاطین ہیں، ایک ایک کے پیچھے نامعلوم کتنے کتنے شیطان ہوں گے جو انہیں اسلام کے خلاف اکساتے ہیں، نبی رحمت کے دین کے خلاف انہیں اکساتے ہیں، انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں، انہیں سازشیں سکھاتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیاطین
یہ کفار کے ہمدرد ہیں. ہمدرد بھی کیا ہیں کہ صرف ان کو اپنا آلائے کار بنایا ہوا ہے، ورنہ وہ آدم کی اولاد کے ہونے کے ناطے وہ سب کو جہنم لے جا رہے ہیں، کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں. لیکن شیطان کیا ہے، ان لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں اور ان پر ایسی ایسی ترکیبیں دیتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کو اذیت دی جائے. تو ایمان والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار میں آتا ہے، رب تعالیٰ کے کرم کے حصار میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی کے پیچھے دشمن آ جائے اور وہ بھاگ کر کسی قلعہ میں چلا جائے، قلعہ کے اندر، تو وہ دشمن ہزار کوشش کرے، قلعہ مضبوط ہو تو وہ محفوظ رہتا ہے. اسی طرح فرمایا بندہ مومن جب ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو گویا اللہ کے قلعہ میں آ جاتا ہے. پھر شیطان ہزار کوشش کرے، ٹکریں لگاتا رہے، وہ اپنے سر کو زخمی کر لے گا لیکن اللہ کے بندے کو کچھ نہیں کر سکتا. تو جو بندہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، گویا وہ ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، شیطان اس کے نزدیک نہیں آتا. شیطان کو داؤ لگانے کا موقع اسی وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں سدا اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت ہمیں اپنے ذکر کی سعادت عطا فرمائے. چلیں جی. شیطان کو دوست بنانے والوں کو قیامت کے دن ندامت و شرمندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور اس روز ظالم فرتے ندامت سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول مکرم کی معیت میں نجات کا راستہ. ہائے افسوس، کاش نہ بنایا ہوتا میں نے فلاں کو اپنا دوست. واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے، اس کے میرے پاس آ جانے کے بعد. اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. جب انسان شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی میں حد سے بڑھتا ہے، تو بسا اوقات وہ خود باولا سا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. قیامت کا دن آئے گا، شیطان عذاب الہی کو دیکھا، اللہ کے غضب کو کافر دیکھے گا، منکر دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جب غضب کو کافر دیکھے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ کر وہ کہے گا کاش میں اس کے پیچھے نہ چلا ہوتا، کاش میں نے یہ شیطان کا رستہ اختیار نہ کیا ہوتا، کاش میں فلاں کے ساتھ. اس وقت کاش کا کیا فائدہ، اس وقت شرمندگی کا کیا فائدہ، اس وقت یہ کہنا کاش ہائے افسوس میں فلاں کے ساتھ نہ چلا ہوتا، ہائے افسوس میں فلاں کے ساتھ. اب افسوس ختم ہو گیا. وہ دنیا میں وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتا، لیکن جب شیطان کا اعلیٰ کار بن کر وہ ہر وقت خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کے احکامات کے خلاف بولتا رہا، گالیاں بکتا رہا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب اسے دائمی عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کے عذاب سے بچائے. اس وقت کے عذاب سے بچنا آج کی رحمت پر موقوف ہے. جو آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی رحمت میں شامل حال ہے، تو کل قیامت کے دن بھی وہ رب کی رحمتوں میں مالا مال ہوگا. الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان بیج تو گندم کا بوئے اور درخت وہاں آم کے آ جائے، یہ نہیں ہوتا. بیج جو کا ڈالے اور اس میں کنو لگ جائے، یہ نہیں ہوتا. جو ڈالو گے وہی ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں دنیا مزرعہ آخرت ہے. آج ذکر الہی کا بیج ڈالو، آج اللہ کو راضی کرنے کا بیج ڈالو، آپ اللہ کو خوش کرنے کا بیج ڈالو، انشاءاللہ کل قیامت کو اللہ راضی ہوگا.
اللہ خوش ہوگا، اللہ مہربان ہوگا۔ آج اس کو ناراض کرنے کا، اس کی نافرمانی کا بیج ڈالتے رہے تو کل یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس جہان میں اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، اپنے ذکر سے مالا مال فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے بھی ہو 5 وقت اس کی بارگاہ میں جھک تو جائیں۔ جو 5 وقت اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت اور کرم فرماتا ہے، قیامت کے دن اس پر اپنے لطف و کرم سے اسے مالا مال فرمائے گا۔ ہاں شیطان جو ہوگا وہ قیامت کے دن برے حالوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن اس برائی سے محفوظ فرمائے۔ شیطان اور اس کے فرمانبرداروں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، جہنم میں گھٹنوں کے بل گریں گے۔ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا۔ سوائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رب کی قسم ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی، پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کے ارد گرد ان شیاطین کو اکٹھا کرے گا۔ رب کہتا ہے ان شیاطین کو، ان ظالموں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ کتنا ہی کہہ دے بس بھائی، لیکن رب کہتا ہے نہیں اے محبوب، اس رب کی قسم جو تیرا رب ہے، اس رب کی قسم جو اے محبوب آپ کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا جہنم کے ارد گرد، گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، پھر ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالک لگی ہوگی، دیکھنے کو جی نہ چاہ رہا ہوگا۔ مومن کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کے اعضائے وضو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میری امت کی، پہلی کسی امت کے یہ نہیں ہوگا، پہلی امتیں بھی وضو کرتی رہی ہیں، لیکن یہ سعادت صرف اس امت کو نصیب ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کا چہرہ، ان کے یہ ہاتھ بازو، ان کے یہ پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے۔ دور سے پتہ چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سعادت مند لوگوں میں کرے، ان ظالموں میں نہ کرے جنہیں گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیطان کا دوست بھڑکتی آگ میں۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ ہاں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبہ بات کرتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سیدھا رستہ جنت جاتا ہے، یہ ارد گرد کے رستے جہنم جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ سیدھا رستہ چھوڑ کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ یہ سیدھا جنت کا رستہ چھوڑ کر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، شیطان انہیں کھینچ کھینچ کے لے جا رہا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ ہاں، شیطان جسے اپنا دوست بناتا ہے وہ اسے گمراہ بھی کرتا ہے اور اسے پھر ایسے رستے پہ لے جاتا ہے سیدھا جہنم کی آگ میں جاتا ہے۔ اب اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، رب نے کہا تھا یہ جا رہا ہے رستہ، اللہ کے نبی نے تو سیدھا بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجت الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ نہیں؟ سب لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا،
اے اللہ گواہ ہو جا، جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر دی ہے، تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے، انہیں بتا یہ رستہ سیدھا جاتا ہے، یہ جنت کی طرف جاتا ہے، اب کوئی خام خواہی شیطان کے پیچھے لگے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کا کوئی نگہبان نہیں بنایا گیا کہ کل کوئی کوتاہی کرے گا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، نہیں، آپ کا کام صرف رستہ بتانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رستہ بتا دیا ہے، اس رستے پہ چلنے والا سعادتوں سے لبریز ہے، اور جو آپ کا رستہ ہی چھوڑ کر شیطان کے رستے پہ چلے اور جہنم چلا جائے تو اس میں پھر اس کا اپنا قصور ہے، اپنی بد نصیبی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے راہ ہدایت کشادہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو بندہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، دونوں جہاں میں بے آبرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے دوست گمراہ ہیں، فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی، انہوں نے بنا لیا شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ادھر آ جاؤ، یہ ہدایت کا رستہ، یہ نجات کا رستہ، یہ جہنم سے بچنے کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، آ جاؤ، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں انعام ملے گا، تم پر کرم ہوگا، تم پر مہربانی ہوگی۔ جو تو آ گئے وہ تو آ گئے، وہ تو جنت میں گئے، اس کے انعامات لے لیے، اس کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کا کرم سب کچھ سمیٹ لیا، اور جو اس کے رستے پہ آیا ہی نہیں۔ رب نے کہا تھا ادھر آ جا، وہ شیطان کی طرف چلا گیا، اللہ کہتا ادھر آ جا، وہ ادھر چلا گیا، رب کہتا میری رحمت کی طرف آ جائے، وہ غضب کی طرف چلا گیا۔ تو اب قصور کس کا؟ اس کا اپنا ہے، وہ شیطان کو اس نے دوست بنایا ہے۔ تو ایک ہے رحمان جل جلالہ کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادھر آ جاؤ، بندہ اس کے رستے پہ چلتا ہے، اس کی مہربانی سے چلتا ہے، جب وہ اس کے رستے پہ آ جاتا ہے وہ لطف و کرم سے مالا مال ہے، اور جو اس کا رستہ چھوڑ کر ادھر جاتا ہے پھر اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ساتھی، پس انہوں نے راستہ کر دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو، اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان عذاب ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھی، جنوں اور انسانوں سے، وہ سب اگلے اور پچھلے نقصان اٹھانے والے تھے۔ اب شیطان مسلط ہو جاتا ہے انسان پر، اور وہ کوئی بدی کرتا ہے، شیطان کہتا ہے واہ 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 واہ، اس کو ابھارتا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب اس کے ذہن میں آتا ہے ایک انسان اپنے بھائی کے ناجائز پیسے لے لیتا ہے، ناجائز طریقے سے اپنے ہی بھائی کو دغا دیتا ہے، شیطان کہتا واہ واہ تو نے تو کام بہت اچھا کیا۔ اب کیا اس نے گناہ ہے، شیطان اس کو اور دلیر کر رہا ہے، وہ جاتا ہے کہیں سے چوری کر لیتا ہے، شیطان کہتا واہ واہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اب کہیں وہ جاتا ہے وہ میں نوشی کرتا ہے، شیطان سے کہتا واہ واہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ شیطان ہے، یہ بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، آراستہ کرتا ہے پچھلے گناہوں کو، اگلے گناہوں کو۔ جب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کہتا کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھا کام کیا ہے، ایک دو مرتبہ کرتا ہے پھر انسان بھی ڈھیٹ ہو کے کرتا ہی رہتا ہے۔ وہ کیوں ڈھیٹ ہو گیا، کیوں اس کی طرف لگ گیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے اس کے لیے وہ کام آراستہ کر دیا ہے، شیطان نے اس کے لیے وہ کام
ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک دن کرتا ہے، 2 دن کرتا ہے، شرمندگی آتی ہے، تیسرے دن شرمندگی بھی گئی، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ بالکل بیکار بن جاتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، چکاریاں کرتا ہے، بدیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بکتا ہے، وہ زبان سے کہے جاتا ہے، اب اسے کوئی کسی کا حیا شرم نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کہ شیطان نے یہ چیز اس کے لیے آراستہ کر دی، ذہن میں بٹھا دیا کہ تم اچھا کام کرتے ہو، اسے فکر آخرت نکال دیا، اس کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ کوئی تیرا خالق و مالک بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں نکال دیتا ہے، پھر وہ شیطان کا اللہ کار بن کے وہ سارے کام کرتا ہے، اور جو شیطان کا اللہ کار بن کے کرے گا وہ جہنم ہی جائے گا، اور کدھر جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کچھ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کا وعدہ مکر و فریب ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے، ان میں سے اپنی آواز کی فصوں کاری سے اور دعویٰ بول دے، ان پر اپنے گھوڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کر لے بھی کوشش، جس کو تو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر لے، میدان تو کھولا ہے، میں بھی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، تو بھی اپنی کوشش کر لے، شیطان کو کہتا ہے، اور اپنی آواز کی فصوں کاری کا جادو جگا لے، ان پر اپنے گھڑ سوار لے یا اپنے پیادہ لے یا فوج جیسی حملہ نہیں کرتی، اس کے ایمان چھیننے کے لیے حملہ کر دے، تو جو کر سکتا ہے کر لے، اور ان کے مال میں ان کی اولاد میں شریک ہو جائے، ان سے جھوٹے وعدے کر لے، جو بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ تو شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے پھر 1-2 بات سے راضی نہیں، پھر لیے جاتا ہے، گمراہی میں اور گمراہی میں اور گمراہی میں اور۔ لیکن اللہ فرماتا ہے شیطان کا وعدہ مکر و فریب کا وعدہ ہے۔ اے لوگو سن لو، شیطان کا رستہ گمراہی کا رستہ، شیطان کا رستہ عذاب کا رستہ، شیطان کا رستہ جہنم کا رستہ، شیطان کا رستہ اللہ کے غضب کا رستہ ہے۔ اس رستے کو چھوڑ دو، آؤ تو تم اللہ کی رحمت کے رستے پہ آؤ، اللہ کے کرم کے رستے پہ آؤ، رب تعالیٰ کی رحمت کے رستے پہ آؤ، اور جب اللہ کی رحمت کے رستے پہ آؤ گے رب تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا۔ کہتے ہیں دنیا میں سب سے مہربان ایک رشتہ ہے جسے ماں کا رشتہ کہتے ہیں، اور انسان جتنا بھی ہو ماں کے ساتھ جو کرتا رہے، 10 سال بعد بھی آ کے ماں سے محبت سے مسکرا کے سادہ ٹھنڈا پانی ہی دے دے، ماں راضی ہو جاتی ہے۔ ماں کا کیا، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، ماں راضی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اللہ 1000 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ کوئی 100 سالہ نافرمان ہو، ایک مرتبہ بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ اس کے 100 سال کے کفر کو مٹا دیتا ہے، 100 سال کی نافرمانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو اس کا بندہ ہو کر اسے یاد کرے گا وہ کیوں نہیں اس کی نافرمانیوں کو مٹائے گا؟ محبت سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو بندہ مومن محبت سے کہتا ہے، پیار سے کہتا ہے، اللہ پھر اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کے کفر کو، اس کے شرک کو، اس کی ہر چیزوں کو، اس کی بدیوں کو رب تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، کسی ایک آدمی کا پڑھا گیا ایک مرتبہ کلمہ طیبہ، مثلا میں نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا پڑھا گیا کلمہ طیبہ گنجائش رکھتا ہے کہ ساری کائنات کو جنت لے جائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا وزن نہیں ہے، وہ کلمہ طیبہ تو چیز ہی بڑی ہے، اللہ کا نام تو چیز ہی بڑی ہے۔ وہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے لے اور بھولے سے ہی لے لے، رب اس پر کرم کرتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے۔ تو جو انسان
کافر مشرک ہو کر اللہ کا نام لے، رب اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، تو جو ہو ہی اس کا غلطی سے کہیں شیطان کے دامن میں آ گیا ہو، جب وہ اس کو پکارتا ہے تو رحیم و کریم اللہ اس پر مہربانی کرتا، اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق دے، اپنے ذکر کی توفیق دے، شیطان کے پیچھے ہمیں نہ چلائے۔ شیطان تو آتا ہے جیسے کسی پر حملہ کرتا ہے نا، اپنی ہر قسم کی فوج لاتا، اس وقت گھوڑے لاتے، گھڑ سوار آتے تھے، پیادے آتے تھے، تلواریں لیے، نیزے لیے۔ شیاطین ہمارے پیچھے ہیں، کبھی وسوسہ ڈالتے ہیں، ادھر چلو، بدی کی طرف چلو، گناہ کی طرف چلو، یہ گناہ کرو، یہ گناہ کرو۔ وہ تو ہمیں اپنا پیروکار بنانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عاجز بندے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں محض اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ دے دے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ تو جو بندہ مومن صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کی زندگی بھر کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ اسے سزاوار جنت فرما دیتا ہے۔ شیطان گمراہ کرنے کے بعد خود برائت کا اظہار کرتا ہے۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی سی ہے، جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ اور منافقین اور یہود کی مثال ایسی ہے، شیطان کی سی ہے، کہ پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، کفر کر دے، اور جب کوئی خدا نہ خواستہ انسان کفر کر دیتا وہ کہتا نا بھائی میں تو بری ہوں، میں نے نہیں کیا تو نے ہے۔ شیطان کو جب قیامت کے دن لوگ پکڑیں گے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمیں بہکایا تھا، رب کہے گا نا، وہ کہے گا نا مولا میں نے کہا، یہ خود کرتے، ان کی آنکھیں نہیں تھی اس وقت برات کا اظہار کرے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، ان کی سوچ نہیں تھی، دیکھ رہے تھے تیرا رستہ، لیکن تیرے رستے سے ہٹ کر یہ میرے پیچھے آ گیا، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ فرمائے گا قصور ہے نہیں ہے، پکڑو سب کو جہنم میں ڈال دو، شیطان کو، شیطان کے پیروکاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ رب العزت کا اس دن جلال ہوگا کافروں پر، اللہ کا جلال ہوگا منافقوں پر، اللہ کا جلال ہوگا مشرکوں پر، اللہ کا جلال ہوگا اس کی رحمتوں کے منکروں پر، اللہ کا جلال ہوگا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے منکروں پر، اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے بد نصیب لوگ کہ انہیں پکڑ پکڑ کے اللہ کے فرشتے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، اور یہ گھٹنوں کے بل جہنم میں جائیں گے، وہاں پکاریں گے پانی پانی، لیکن انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پیپ دی جائے گی، لوگوں کا غسالہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ چلے اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جائیے، شیطان کے راستوں پر نہ چلیے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف ایک چیز کے ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام پورے مجموعے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند وہ آدمی جن کی آنکھیں نہیں تھی وہ چلے گئے جی ہاتھی آیا اس کو دیکھنا ہے، ایک کی نظر پڑی اس کے قدم پر، ہاتھی کے وہ ٹانگ پر، اس نے ٹانگ کو دیکھا، دوسرے نے اس کی پشت کو دیکھا، تیسرے نے اس کی سونڈ کو دیکھا، کسی نے اس کی پیچھے سے دم کو دیکھا، کسی نے اس کے کان کو دیکھا۔ اب وہ ہاتھ پھیر پھیر کہ یہ ہاتھی ہے، اب وہ آپس میں آ کے باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا ہاتھی کیسا، ایک کہتا ہے ہاتھی تو ایسے ہے جیسے ستون ہوتا ہے،
جس کی ٹانگ پہ پڑی نا ہاتھ، کہتا ہاتھی تو ایسے جیسے ستون ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہو تو جھوٹ بولتا ہے، ہاتھی تو ایسے ہے جیسے دیوار ہوتی، جس کی پشت پہ ہاتھ پڑی نا ایسے دیوار کی، وہ دیوار ہوتی. اور تیسرا کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ایسے رسے کی طرح ہے جو آگے سے موٹا اور آگے سے جا کے پتلا ہوتا جاتا، جس کی سونڈ پہ ہاتھ پڑا اس نے کہا. اور تیسرے نے کہا جھوٹ بولتا ہے، وہ تو تار کی طرح جس کی پشت پہ پڑا، وہ پشت پہ ہاتھ دیکھو ایک تار کی طرح اسے نظر ہے، موٹی تار کی طرح. اور پانچواں کہنے لگا تم سارے جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ایسے تھا جیسے چھجا ہوتا ہے جس کے کان پہ ہاتھ پڑ گیا. اب ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی ہے کیونکہ ان کی نظر نہیں تھی، لیکن جس نے نظر والے نے ہاتھی دیکھا اس نے کہا اور تم سارے غلط ہو، ہاتھی ایک چیز کا نام نہیں، ہاتھی سب کے سب مجموعے کا نام ہے. اور کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی وحدانیت کا نام ایمان ہے، کوئی کہتا ہے صرف صحابہ کے ماننے کا نام ایمان ہے، کوئی کہتا ہے اہل بیت کے ماننے کا نام ایمان ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چیز کا نام ایمان ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چیز کا نام ایمان ہے. وہ ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں، ایمان ان ساری چیزوں کا نام ہے. فرق کتنا ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی آنکھیں ہیں، انہوں نے دیکھ کے کہا ہے ایمان تو اس سارے مجموعے کا نام ہے جو محمد مصطفیٰ کی پوری غلامی پہ آ جاتا ہے، انشاءاللہ ایمان کے دامن کرم میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت ایمان سے مالا مال رکھے. اللہ کہتا ہے ایمان میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. ایمان میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم ایمان میں مکہ مکرمہ بھی جاتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ بھی جاتے ہیں. اگر کوئی کہے ایمان صرف مدینہ طیبہ کا نام ہے، مکہ شریف کا نام نہیں، غلط ہے. اگر وہ کہتا ہے ایمان صرف مکہ شریف کا نام ہے، مدینہ شریف کا نام نہیں، یہ بھی غلط ہے. ایمان تو مجموعے کا نام ہے، ایمان مجموعے کا نام ہے. تو آئیے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کہتا ہے ایمان میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، ایمان میں پورے طریقے سے صحیح طریقے سے داخل ہو جاؤ. تو جو ایمان میں صحیح طریقے سے داخل ہوتا ہے اس کی جھولی بھری کی بھری رہتی ہے، وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کسی مقام پر بھی محروم نہیں رہتا ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اپنی وحدانیت کے اقرار کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمت کی سعادت عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سارے کے سارے مجموعہ اسلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کہتا ہے شیطان کے رستے پہ نہ چلنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے.